السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بحث بھرے انداز میں پوچھنے لگا، اے امام، ہمارا رب کب سے ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، رخسار سرخ ہو گئی، اپنا ہاتھ اس آدمی کے شانے پر رکھ کر اس کو جھنجھوڑا اور فرمایا، وہ ذات ایسی نہیں کہ ایک زمانے میں موجود نہیں تھی پھر موجود ہوئی، بلکہ وہ پہلے سے موجود ہے۔ وہ ذات بلا کیفیت ہے اور نہ اس سے قبل کچھ تھا اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ تمام انتہا اس کے سامنے ختم ہے، وہ ہر انتہا کی انتہا ہے۔ اس آدمی نے انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگا، اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ، انہوں نے سچ فرمایا۔ اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ، سچ نے فرمایا۔ پھر اس کی آنکھوں میں سے آنسو رواں ہو گئے اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو کر واپس لوٹ گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی کس قدر بڑھیا تھی۔ اس بڑھیا کے پہلے خاوند سے ایک نوجوان لڑکی تھی۔ بڑھیا کو یہ خوف ہوا کہ میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ بادشاہ کسی غیر عورت سے شادی کر لے۔ اس بد خیال دنیا دار بڑھیا کو بڑا غصہ آیا اور آپ کی دشمن ہوگی، رات دن آپ کو قتل کرنے کا فکر کرتی تھی۔ ایک دن موقع پا کر بادشاہ کو شراب پلا کر اپنی بیٹی کو بنار سوار کر بادشاہ کے پاس خلوت میں بھیج دیا۔ جب بادشاہ اپنی سوتیلی بیٹی کی طرف راغب ہوا تو بڑھیا نے کہا کہ میں اس کام کو خوشی سے منظور کرتی ہوں، مگر یحییٰ اجازت نہیں دیتا۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلوا کر پوچھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری حقیقی بیٹی کی طرح تم پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ یحییٰ کو ذبح کر دو۔ فوراً جلادوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے کے بعد بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ منہ سے آواز آئی کہ بادشاہ یہ عورت تجھ پر حرام ہے، اے بادشاہ یہ عورت تجھ پر حرام ہے، اے بادشاہ یہ عورت ہمیشہ کے لیے تجھ پر حرام ہے۔ فاسق و فاجر حکمران اپنی نفسیاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے مظالم ڈھاتے ہیں۔ فاسق و فاجرہ عورتوں کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کے پیاروں کے درجے آزاد ہو جاتے ہیں اور اللہ والے پیغام حق پہنچاتے ہیں، جان کا کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں دو شخص حاضر ہوئے۔ ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ اس دوسرے شخص کی بکریاں رات کو میرے کھیت میں گھس گئی اور انہوں نے میرا سارا کھیت کھا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا کہ ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی جائے۔ ان بکریوں کی قیمت کھیت کے نقصان کے برابر تھی۔ جب وہ دونوں شخص واپس ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوگی۔ ان دونوں نے سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بہتر ایک اور فیصلہ بھی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 11 برس کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، جب اپنے صاحبزادے کی یہ بات سنی تو سلیمان علیہ السلام کو بلا کر دریافت فرمایا کہ بیٹا وہ کون سا فیصلہ ہے جو بہتر ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ بکریاں والا اس کھیت کی کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریاں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کا دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے، اور کھیتی اس حالت میں پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیت واپس کر دیے جائیں، بکریاں والوں کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی پسند فرمایا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ دونوں فیصلے اجتہاد تھے۔ معلوم ہوا کہ اجتہاد کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔